پیدائش باب 14۔ ابراہیم لوط کو چھڑاتا ہے۔ کنان میں جنگ ہوئی۔ بیرونی ملک کے 4 بادشاہوں نے کنان کے 5 بادشاہوں سے جنگ کی۔ بیرونی ملک کے بادشاہ یہ تھے: سنعار سے امرافل، الاسر سے اریوک، ایلام سے قدرلاؤمر اور جویم سے تدعال۔ کنان کے بادشاہ یہ تھے: سدوم سے برآ، عمورہ سے برشا، ادما سے سنیاب، زبویم سے شمیبر اور بالیا یعنی زگر کا بادشاہ۔ کنان کے ان 5 بادشاہوں کا اتحاد ہوا تھا اور وہ سدیم میں جمع ہوئے تھے۔ اب سدیم نہیں ہے کیونکہ اس کی جگہ بحیرہ مردار آ گیا ہے۔ قدرلا عمر نے 12 سال تک ان پر حکومت کی تھی، لیکن 13ویں سال وہ باغی ہو گئے تھے۔ اب 1 سال کے بعد قدرلا عمر اور اس کے اتحادی اپنی فوجوں کے ساتھ آئے۔ پہلے انہوں نے استرات کرنیم میں رفائیوں کو، ہاں میں زوزیوں کو، سوی کریاتم میں ایمیوں کو اور ہوریوں کو ان کے پہاڑی علاقے سعیر میں شکست دی۔ یوں وہ ایل فاران تک پہنچ گئے جو ریگستان کے کنارے پر ہے۔ پھر وہ واپس آئے اور عین مصفات یعنی قادس پہنچے۔ انہوں نے امالیکیوں کے پورے علاقے کو تباہ کر دیا اور حسسون تمر میں آباد اموریوں کو بھی شکست دی۔ اس وقت سدوم، عمورہ، ادما، زبویم اور بالیا یعنی زگر کے بادشاہ ان سے لڑنے کے لیے سدیم کی وادی میں جمع ہوئے۔ ان 5 بادشاہوں نے ایلام کے بادشاہ قدرلا عمر، جویم کے بادشاہ تدعال، سنعار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اوریو کا مقابلہ کیا۔ اس وادی میں تارکول کے متعدد گڑھے تھے۔ جب باغی بادشاہ شکست کھا کر بھاگنے لگے تو سدوم اور عمورہ کے بادشاہ ان گڑھوں میں گر گئے، جبکہ باقی 3 بادشاہ بچ کر پہاڑی علاقے میں فرار ہوئے۔ فتح مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا تمام مال، تمام کھانے والی چیزوں سمیت لوٹ کر واپس چل دیے۔ ابراہیم کا بھتیجا لوط سدوم میں رہتا تھا، اس لیے وہ اسے بھی اس کی ملکیت سمیت چھین کر ساتھ لے گئے۔ لیکن ایک آدمی نے جو بچ نکلا تھا، عبرانی مرد، ابراہیم کے پاس آ کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس وقت وہ ممرے کے درختوں کے پاس آباد تھا۔ ممرے اموری تھا، وہ اور اس کے بھائی اسکال اور آنیر ابراہیم کے اتحادی تھے۔ جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس نے اپنے گھر میں پیدا ہوئے تمام جنگ آزمودہ غلاموں کو جمع کر کے دان تک دشمن کا تعاقب کیا۔ اس کے ساتھ 318 افراد تھے۔ وہاں اس نے اپنے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے رات کے وقت دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا اور ابراہیم نے دمشق کے شمال میں واقع خوبا تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ ان سے لوٹا ہوا تمام مال واپس لے آیا۔ لوط، اس کی جائیداد، عورتیں اور باقی قیدی بھی دشمن کے قبضے سے بچ نکلے۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ جب ابراہیم قدرلا عمر اور اس کے اتحادیوں پر فتح پانے کے بعد واپس پہنچا تو سدوم کا بادشاہ اس سے ملنے کے لیے وادی سبی میں آیا۔ اسے آج کل بادشاہ کی وادی کہا جاتا ہے۔ سالم کا بادشاہ ملک صدق بھی وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روٹی اور مائی لے آیا۔ ملک صدق خدا تعالیٰ کا امام تھا۔ اس نے ابراہیم کو برکت دے کر کہا: ابراہیم پر خدا تعالیٰ کی برکت ہو جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ خدا تعالیٰ مبارک ہو جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ابراہیم نے اسے تمام مال کا 10واں حصہ دیا۔ سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا: مجھے میرے لوگ واپس کر دیں اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن ابراہیم نے اسے کہا: میں نے رب سے قسم کھائی ہے، خدا تعالیٰ سے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، کہ میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا جو آپ کا ہے، چاہے وہ دھاگا یا جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا ہے، سوائے اس کھانے کے جو میرے آدمیوں نے راستے میں کھایا ہے میں کچھ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن میرے اتحادی آنیر، اسکال اور ممرے ضرور اپنا اپنا حصہ لیں۔